اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مطلب کچھ چند اشعار اپنے سماعتوں کے حوالے.
दूसरा हुआ था आ गया शेर अकेला लगे दरिया देखो, शायद किसी लाए को। मदह गाजी में वरक और नखामा देखो, मदह गाजी में वरक और नखामा देखो, मदह गाजी में वरक और नखामा देखो, तुम सुखनवर हो तो लफ्ज़ों का कबीला देखो, तुम सुखनवर हो तो ये भी अब्बास की हैबत का करिश्मा देखो, ये भी अब्बास की हैबत का करिश्मा देखो, हो गया नहरे पे बेतेग ही कब्जा देखो, हो गया नहरे पे। और ये शेर भी शायद किसी लायक हो। जिसके बेटे हैं जवानान जना के सरदार, जिसके बेटे हैं जवानान जना के सरदार, वो अली करता है गाजी की तमन्ना देखो, वो अली करता है। तो देखना है तुम्हें तस्वीर क़यामत की, अगर देखना है तुम्हें, देखना है तुम्हें तस्वीर क़यामत की अगर, अरे दस्ते अब्बास में टूटा हुआ नेज़ा देखो, दस्ते अब्बास में टूटा हुआ नेज़ा देखो, तो तुमने तलवार तो चलते हुए देखी है बहुत, 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 आज अब्बास के नजरों का भी हमला देखो, आज अब्बास के। तो मिसरा था कि आ गया शेर अकेला लगे दरिया देखो, तज़मीन का मिसरा। मौत के डर से हैं सहमे हुए 9 लाख शरीर, अरे मौत के डर से है सहमे हुए 9 लाख शरीर, मौत के डर से है सहमे हुए 9 लाख शरीर, आ गया शेर अकेला लबे दरिया देखो, आ गया शेर अकेला लबे दरिया देखो, तुम सुखनवर हो तो लफ्ज़ों का कबीला देखो, तो अलकमा क्यों ना कदम में रहे मसरूफ़ तवाफ, अलकमा क्यों ना कदम में रहे मसरूफ़ तवाफ, अरे नहर में उतरा है खुद प्यास का काबा देखो, अरे नहर में उतरा है खुद प्यास का काबा देखो, तुम सुखनवर हो तो लफ्ज़ों का कबीला देखो, तो वो कदम नहर पा मूसाए अतश ने रखे, वो कदम नहर पा मूसाए अतश ने रखे, और वो बनने लगा नहर में रास्ता देखो, और वो बनने लगा। तो हुस्न यूसुफ तुम्हें गर आज है दोहरा करना, हुस्न यूसुफ तुम्हें
گر آج ہے دوہرا کرنا، کبھی اکبر کبھی عباس کا چہرہ دیکھو، تم سخنور ہو تو لفظوں کا قبیلہ دیکھو، تم سخنور ہو تو پھینکا عباس نے چلو میں اٹھا کر پانی، پھینکا عباس نے چلو میں اٹھا کر پانی، کیسے دریاؤں کو لگتا ہے تماچا دیکھو، کیسے دریاؤں کو، تم سخنور ہو تو ہو گئے نہر پا عباس کے دو ہاتھ قلم، ہو گئے نہر پا عباس کے دو ہاتھ قلم، لکھ گیا فتح حسینی کا نتیجہ دیکھو، لکھ گیا فتح حسینی کا نتیجہ دیکھو، لکھ گیا فتح، تو میرے سینے پہ بھی ماتم کے نشان کی صورت، میرے سینے پہ بھی ماتم کی نشان کی صورت، آؤ موسیٰ ذرا رشک ید بیضا دیکھو، آؤ موسیٰ ذرا، تو پستیوں میں گرے خود اس کو گرانے والے، پستیوں میں گرے خود اس کو گرانے والے، ہے علم آج بھی عباس کا اونچا دیکھو، تم سخنور ہو تو، اور مکہ بھی آپ لوگوں کے سماعتوں کے حوالے ہے، آ گئے روضہ عباس پر رضوان و ہلال، آ گئے روضہ عباس پر رضوان و ہلال، جاگتی آنکھوں سے اب طور کا جلوہ دیکھو، جاگتی آنکھوں سے اب طور کا جلوہ دیکھو، مدح غازی میں ورق اور نخامہ دیکھو، تم سخنور ہو تو لفظوں کا قبیلہ دیکھو، تم سخنور ہو تو، عظمت زہرا پر بلندتر صلوات۔ مرحوم رضا سرسوی صاحب کا مشہور زمانہ کلام باپ، چونکہ یہ ماموں کے رسالہ ثواب کی مجلس ہے اور ان کا ایک بیٹا پردیس میں بھی ہے، لہٰذا تعزیتی نظم ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے۔ دن ڈھلے جب کہ مزدوری رضا آتا ہے بار، دن ڈھلے جب کہ مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کہ مزدوری رضا آتا ہے باپ،
ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کر آرام و چین، ایک بچے کی طلب میں چھوڑ کر آرام و چین، جان کس کس در پہ منت مانگنے جاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، زندگی بھر رہتی ہے بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، روتے روتے بس یہی کہتا ہے وہ ہائے حسین، جب کبھی اپنے جواں بیٹے کو دفناتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ۔ اور یہ مصرع حاضر کرتا ہوں، قسم باخدا رضوان بھائی پڑھ نہیں پاتا ہوں یہ مصرع، حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے کہ مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، مانگنے آتی ہے جب دربار میں باغ فدق، غم زدہ بیٹی کو جانے کتنا یاد آتا ہے باپ، دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ۔ اور ایک حقیقت ہے کہ بچپنے میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ جب ہم بچپنے میں رہتے ہیں تو سب سے پہلا علم ہم لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے وہ ہمارا باپ ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں گے، شعر حاضر کرتا ہوں، روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں، روز عاشوراء بنا دیتی ہے ماں سقا ہمیں، ایک چھوٹا
हंसा उठाने को अलम लाता है बाप, दिन ढले जब कर के मजदूरी रजा आता है बाप। آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ غم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد قاسم ابن سید علی کی روح کو ایصال کر دیں. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ معراج المومن. صلوات بر محمد وآل محمد. برادران عزیز، بزرگان محترم، میں نے جس حدیث کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس سے قبل چونکہ گفتگو کا آغاز حمد خدا سے ہوتا ہے، ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر عظمت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندیاں لمحہ گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصہ شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کے توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے. اس خدا وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدا وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی اقو الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیس یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کی دہلیز کے جاروب کے سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ مانوار خدا کی شان میں کچھ بولنے کی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. برادران عزیز، میں نے جس حدیث کی تلاوت کی مشہور و معروف حدیث ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے.
اس سے قبل اس سے گفتگو کروں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر طلب مغفرت نہیں ہے. ہم بھول چکے ہیں اپنی ابدیت کو اور اس کی رحمانیت کو. کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو خود سے معصوم بن جائے. معصوم اللہ کی جانب سے منتخب کیا جاتا ہے، جو منصوص من اللہ ہوتا ہے. ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن گناہوں کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اگر گناہوں میں ملوث ہو جائے تو وہ مایوس ہو جائے، نا امید ہو جائے. اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے اور یہ دعوت دی ہے کہ تم آؤ میری بارگاہ میں دست دعا بلند کرو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو، میں بخشنے والا ہوں، میں بخش دوں گا. لیکن یہ توبہ پھر توبہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ تکرار ہو. اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی تکرار گناہ کبیرہ کی شکل لے لیتے ہیں، جنہیں ہم چھوٹا گناہ سمجھتے ہیں، خفیف گناہ سمجھتے ہیں، اور ہم بار بار تکرار کرتے رہتے ہیں. ہمیں خبر نہیں ہوتی وہی چھوٹے چھوٹے گناہان کبیرہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں. پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ انسان کو کرنا چاہیے، وہ بخشنے والا ہے. اور اس سے قربت کا سب سے بہترین وسیلہ، سب سے بہترین ذریعہ ہے نماز. اس لیے نماز کبھی بھی ترک نہیں کرنا چاہیے. اور ہر شیعان علی پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے امام کی معرفت میں کوشاں رہے، جستجو کرے امام کی معرفت میں. اس لیے کہ امام سے اگر رابطہ منقطع ہو جائے تو جس کا امام سے رابطہ منقطع ہوتا ہے وہ یتیم کہلاتا ہے. یتیم کہلاتا ہے. کسی نوجوان کا یا کسی کا بھی باپ مر جائے تو وہ یتیم ہوتا ہے، اب وہ یتیم کہلاتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک، دین میں، خدا کے نزدیک یتیم وہ نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے. بڑا یتیم وہ ہے جس سے امام کا رابطہ منقطع ہو جائے. اب ایک دنیا میں کوئی یتیم ہو جاتا ہے اور اس یتیم کی کوئی کفالت کرتا ہے، کوئی مدد کرتا ہے، تو مدد کرنے والے کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے، وہ مدد کر رہا ہے اس یتیم کی. تو اب امام سے بظاہر تو ہمارا ربط منقطع ہو چکا ہے، بظاہر امام سے ہم رابطے میں نہیں ہیں. امام پردہ غیبت میں ہم امام سے مل نہیں سکتے، اور یہ الگ بات کہ وہ ہم سے مل سکتے ہیں لیکن ہمارے اعمال بھی اس قابل ہونے چاہیے کہ ہم امام کے سامنے آ سکیں. بظاہر تو یہ طے ہے کہ امام سے رابطہ منقطع ہے ہمارا. جیسے کسی یتیم کے اوپر کوئی دست شفقت رکھتا ہے، کوئی مدد کرتا ہے تو اسے بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. تو اب چونکہ امام سے رابطہ منقطع ہے، ہم یتیم ہیں، تو اس میں ہماری کفالت کون کرے، ہماری امداد کون کرے، معرفت کی طرف ہمیں لے کے کون جائے؟ تو ہمیں معرفت کی طرف کون لے کے جاتا ہے؟ وہ علماء لے کے جاتے ہیں جو حق پر ہیں، وہ علماء لے کے جاتے ہیں جو ائمہ کی احادیث بیان کرتے ہیں، وہ علماء لے کے جاتے ہیں جو ائمہ کی روایتیں نقل کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں علماء کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اس دور میں جب امام سے رابطہ منقطع ہے ہمارا، اس دور میں یہ ہماری کفالت کر رہے ہیں علم معرفت کے ذریعے، تو ہم پر ان کا احترام فرض ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ کب کس عمل پر خوش ہو جائے یہ کوئی نہیں جانتا، کب وہ کس کو نواز دے، کب وہ کس کو بخش دے. بس شرط یہ ہے کہ آل محمد کی محبت دل میں ہونا چاہیے، ان کی ولایت دل میں ہونا چاہیے، پھر عمل کارگر ہوگا، پھر عمل کام کرے گا. ورنہ عمل کام کرنے والا نہیں. آپ کوئی بھی اچھے سے اچھا عمل کر لیجئے، وہ رائے گاہ ہی ہونا ہے اگر آل محمد کی محبت نہیں ہے. ایک واقعہ ذہن میں آ گیا ہے، چونکہ وہ رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. کیسے بخشتا ہے؟ جناب موسیٰ کا زمانہ، میں اپنے عنوان سے متصل ہونا چاہتا ہوں اس لیے بات عرض کر رہا ہوں. جناب موسیٰ کا زمانہ، جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے پروردگار عالم کی بارگاہ میں. انہوں نے سوال کیا کہ پروردگار میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری امت کا سب سے بدبخت اور بدکار اور گنہگار انسان کون ہے. جب موسیٰ نے یہ کہا تو پروردگار عالم کی جانب سے آواز آئی، موسیٰ جاؤ ایک شاہراہ پر کھڑے ہو جانا، تمہیں سب سے پہلے جو شخص آتا وہ دکھائی پڑے، سمجھنا تمہاری امت کا سب سے گنہگار، سب سے بدتر انسان ہے. جناب موسیٰ آ گئے، شاہراہ پر کھڑے ہو گئے، راستہ تک رہے ہیں. اچانک دیکھا ایک شخص آ رہا ہے
جس نے اپنے بیٹے کو اپنے کاندھے پر بٹھایا ہوا ہے اور وہ چپ چاپ جا رہا ہے۔ موسیٰ نے دیکھ لیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا سب سے بدکار انسان وہ ہوگا۔ دیکھ لیا، چہرہ ذہن میں آ گیا، ہاں یہ انسان میری امت کا سب سے بدکار انسان ہے۔ واپس کوہ طور پر آئے، مالک اس کو دکھا دیا جو سب سے بدکار انسان ہے، اب میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں جو سب سے نیک انسان ہے میری امت کا، اب مجھے اسے بھی دکھا۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ اور انتظار کرو، سب سے پہلے تمہیں جو شخص آتا ہوا دکھائی دے وہ تمہاری امت کا سب سے نیک انسان ہے۔ موسیٰ جا کر کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر گزری، دیکھا وہی شخص چلا آ رہا ہے۔ موسیٰ حیران، ماجرا کیا ہے؟ پروردگار تو نے کچھ لمحے پہلے کہا تھا جب میں نے پوچھا تھا کہ بدکار انسان کون ہے، شاہراہ پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، جو آئے گا بدکار انسان ہے۔ میں آیا تھا، یہی انسان تھا، اب یہ واپس آ رہا ہے، تو اتنی دیر میں اس نے کیا کیا کہ میری امت کا سب سے نیک انسان بن گیا؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ اسی سے پوچھو، یہ بتائے گا اس نے آج کیا کر دیا ہے۔ اس کو قریب بلایا، کہ یہ بتاؤ تم نے کتنے وظیفے کر دیے آج؟ کچھ نہیں کیا میں نے۔ کتنی تسبیحات پڑھی؟ نہیں پڑھی میں نے۔ کتنی دیر تک خدا کا ذکر کیا؟ کچھ نہیں کیا میں نے۔ اچھا تو تم نے کیا کیا آج؟ گئے کہاں تھے؟ کہا میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، میں لکڑی کاٹنے گیا تھا جنگل، پھر میرا بیٹا میرے ساتھ تھا، میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا، اچانک میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ بابا اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا ہاں بیٹا، اس جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں۔ اس نے کہا پہاڑ سے بڑی بھی کوئی چیز؟ کہا ہاں پوری دنیا پہاڑ سے بڑی ہے۔ کہا دنیا سے بڑی بھی کوئی چیز؟ کہا یہ آسمان دنیا سے بڑے ہیں۔ کہا آسمان سے بڑا بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا؟ کہا عرش ہے۔ کہا عرش سے بڑا بھی کچھ ہے؟ کہا تیرے باپ کے گناہ۔ میں نے کہا تیرے باپ کے گناہ، اور بچہ تکرار کرتا رہا سوالات کی۔ بچے نے سوال روکا نہیں، بچے نے کہا بابا اس سے بڑا بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس کی کریمی، اس کا رحم اس سے بڑا ہے۔ بس آواز قدرت آئی، موسیٰ دیکھا اس نے انکساری کی، میرے کرم پر میرے رحم پر یقین کیا، میں نے بخش دیا اسے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اس کے رحم پر، اس کے کرم پر یقین ہونا چاہیے تو وہ بخش دیتا ہے۔ اب اس سے قرب کیسے حاصل کیا جائے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تم شب کی تاریکی میں آؤ، نماز تہجد پڑھو، صلاۃ اللیل ادا کرو، مجھ سے راز و نیاز کی گفتگو کرو، باتیں کرو۔ جب سب سو جائیں، کوئی سننے والا نہ ہو، تم پریشان نہ ہونا، میں تمہیں تمہارے گناہوں پر رسوا نہیں کروں گا، کسی اور سے کہنے نہیں جاؤں گا تم نے یہ کر دیا یہ کر دیا، تمہاری ہر بات مشتق رہے گی، میں پوشیدہ رکھوں گا، تم میرے پاس آؤ تو صحیح، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اب نماز ایک ایسا وسیلہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ سے قریب کر دیتا ہے، اور نماز حقیقت میں آل محمد کا قصیدہ ہے۔ اس لیے امام نے کہا کہ اگر ہمارے دشمن حقیقت نماز سے آشنا ہو جائیں تو وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں، اور ہمارے چاہنے والوں پر اگر نماز کی حقیقت واضح ہو جائے، کھل جائے، کشا ہو جائے، تو کبھی وہ نماز ترک نہیں کریں گے۔ میں فضائل آل محمد پڑھتا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے آپ سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، جبکہ میں پڑھنے والا بھی گنہگار انسان، غیر معصوم انسان، آپ سننے والے بھی غیر معصوم۔ اب آپ سوچئے جب میں پڑھتا ہوں تو آپ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ نماز قصیدہ ہے آل محمد کا۔ مصلی کے ممبر پہ جا کے جب آپ قصیدہ پڑھتے ہیں آل محمد کا، سنانے والے آپ ہوتے ہیں، سننے والا وہ ہوتا ہے۔ کم سے کم یہی سوچ کے مصلی پر چلے جایا کیجئے کہ چلو اللہ کو آل محمد کے فضائل سنا کے آ جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ نماز ہے قرب کا وسیلہ، نماز ہے ذریعہ۔ اب یہ نماز جس کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومن، احتیاط دیکھیے، سلام ہے پیغمبر کی دوربینی پر، کیا پیغمبر نے ارشاد فرمایا
الصلاۃ معراج المومن، یہ نہیں کہا کہ الصلاۃ معراج المسلمین، مسلمین نہیں کہا کہ نماز مسلمانوں کی معراج ہے، استثناء کر دیا، نماز مومن کی معراج ہے۔ اب پہلے ہم سمجھیں مومن کون ہے، پھر معراج سمجھ میں آئے گی۔ مومن کون ہوتا ہے؟ کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کو دل، زبان اور اعضاء و جوارح سے ظاہر کرے۔ صرف مان لینا کافی نہیں ہے، ظاہر بھی ہونا چاہیے، یہ ہے مومن۔ یعنی علی کی ولایت جب تک شریک نہیں ہوگی، جب تک انسان مسلمان تو رہ سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا، دائرہ ایمان تک نہیں آ سکتا۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں جس میں بار بار یہ ذکر ہوا ہے کہ ایمان والوں سے خطاب کیا اللہ نے کہ وہ ایمان کے بعد کافر ہو گئے، تو ایمان کے بعد کوئی کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے وقالت الاعراب آمنا باللہ وبالیوم الآخر قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا لما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ میرے حبیب جب بدو عرب تم سے کہتے ہیں آگیا کہ ہم ایمان لائے ہیں، قل ان سے کہو لم تؤمنوا، ایمان نہیں لائے ہو تم، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اسلام لائے ہو۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلام لائے ہو، کیوں؟ لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اچھا تو ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، اس کے بعد یہ مسلمان بھی ہیں، اسلام لائے تو مسلمان ہوئے، ایمان دل میں نہیں، مسلمان بھی ہیں، تو مسلمان کون ہے؟ قرآن میں آیت موجود ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میں کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہوں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہوں، اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہوں، وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ یعنی اسلام کا تعلق ہے سینے سے، یہی اسلام جب دل میں ہوتا ہے تب انسان بنتا ہے مومن۔ جب تک یہ سینے تک رہے، جب تک مسلمان، اب یہ اسلام کیا ہے؟ علم الحروف کے ماہرین علماء نے لکھا کہ اسلام میں کتنے حرف ہیں؟ الف، سین، لام، الف اور میم، یہ 5 حرف ہیں اسلام میں۔ علم الحروف کے ماہر علماء نے یہ تحریر کیا کہ اسلام نام ہے پنجتن کے عمل کا، جو پنجتن کرتے ہیں وہ اسلام بنتا ہے۔ یعنی پنجتن کو ہٹا کے اسلام کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ جب پنجتن کو ہٹا کے اسلام کچھ بھی نہیں ہے تو جو پنجتن کو سینے تک مانے وہ مسلمان، جو پنجتن کو دل میں اتارے وہ مومن کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے مومن، یعنی جو ان کو دل سے قبول کرے۔ اب آپ دیکھیے مشہور سورہ قرآن کا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ قرآن کی روح سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مسلمان بہک سکتا ہے، مسلمان گمراہ ہو سکتا ہے، مومن نہیں گمراہ ہو سکتا۔ قرآن کی آیت گواہ ہے، لیکن مومن ہونا چاہیے۔ صرف دعوے سے بات نہیں بنتی کہ ہم مومن ہیں، عمل بھی گواہی دیں کہ ہم مومن ہیں۔ اور جب مومن ہوتا ہے انسان تو عرش پہ دیکھ کے اڑتے ہوئے پرندوں سے کہہ دے کہ نیچے آؤ تو پھر ان کو نیچے آنا پڑتا ہے۔ مومن جب منزل کمال پر ہوتا ہے، مومن نہیں بہک سکتا۔ کیوں بھائی مومن نہیں بہک سکتا؟ مسلمان بہک سکتا ہے۔ قرآن کی آیت کری یوسوس فی صدور الناس، شیطان سینوں میں گھس کے گمراہ کرتا۔ یہ نہیں کہا یوسوس فی قلوب الناس، دلوں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ نے دل کا ہی نہیں، اللہ نے کہا سینوں میں گھس کے گمراہ کرتا ہے۔ یعنی معلوم چلا شیطان کی رسائی سینے تک ہے، دل تک نہیں ہے۔ شیطان کی رسائی سینے تک ہے، دل تک نہیں ہے۔ بھائی سینے تک کیوں ہے، دل تک کیوں نہیں ہے؟ کہ چونکہ جب پنجتن کو زبان سے مانا جاتا ہے تو شیطان گمراہ کر سکتا ہے۔ توجہ کیجئے گا،
اب جس کے دل میں ایمان ہے اسے شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، جس کے سینے تک اس ایمان ہے اس کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے، لیکن جس کے دل میں ایمان ہے اسے شیطان گمراہ نہیں کر پاتا۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ اس لیے کہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو شیطان کی رسائی نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں کل ایمان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور فرمایا آپ نے تو شیطان مومن کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ نماز مومن کی معراج ہے، ہر ایک کی معراج نہیں۔ ہر کوئی نہ سمجھ لے کہ میرے لیے معراج ہے۔ اب مومن سمجھ میں آ گیا مومن کون ہے۔ مومن سلمان، مومن ابو ذر، اور سلمان کی عظمت کے لیے تو بس ایک حدیث ہی کافی ہے، کچھ بھی نہ کہا جائے ان کے لیے، ایک حدیث ہی کافی ہے۔ امام فرماتے ہیں نحن علماء وشیعتنا متعلمون ولکننا سلمان من المتعلمین ہوا من العلماء۔ کتنی بڑی بات کہی امام نے کہا کہ ہم علماء ہیں، وشیعتنا متعلمین، اور ہمارے شیعہ طالب علم ہیں، ولیکننا سلمان من المتعلمین، لیکن یاد رہے سلمان طالب علم میں سے نہیں ہے، ہوا من العلماء، وہ علماء میں سے ہے۔ اب اس حدیث سے اگلی حدیث ملائیے، کون سی حدیث؟ سلمانو منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ جب اہل بیت میں سے ہیں تبھی تو علماء کہنے کا حق ملا ان کو، علماء کی فہرست میں تبھی تو شامل ہوئے، اہل بیت میں سے ہیں۔ مومن بن جائے انسان، اب جب مومن بن گیا انسان تو اب نماز فائدہ دے گی، اب نماز اسے فائدہ دے گی، قرب خدا کا ذریعہ بنے گی، قرب خدا کا۔ ایک بات اور کہہ دوں، اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب لوگ ممبر سے پڑھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں مولا علی نے فرمایا انا صلاۃ المومن و صیامہ، میں مومن کی نماز ہوں، ان کا روزہ ہوں، و جہاد ہوں، میں ان کی جہاد ہوں، و حج ہوں، میں ان کا حج ہوں۔ تو جب مولا ہے تو پھر یہ پڑھی کیوں جا رہی ہے نماز؟ تعویل الآیات کتاب کا نام۔ مولا نے فرمایا میں نماز ہوں مومن کی، میں روزہ ہوں، میں جہاد ہوں، میں حج ہوں، جتنے بھی نیک عمل ہیں سب مولا نے کہا میں مومن کے لیے ہوں۔ تو پھر ہم یہ نماز پڑھ کیوں رہے ہیں؟ وہ ہے مجازی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ہے حقیقی نماز، وہ مجازی، یہ حقیقی نماز۔ تو بھائی جب حقیقی نماز یہ ہے تو مجازی نماز ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ کہ مجازی نماز رکھی ہی اسی لیے گئی ہے تاکہ مجازی نماز پڑھ کے تم اس قابل ہو جاؤ کہ حقیقی نماز پڑھ سکو۔ بھائی جب مجازی نماز پڑھو گے تبھی تو حقیقی نماز تک پہنچ پاؤ گے۔ اب نماز مومن کی معراج ہے۔ اب ذرا ہم دیکھیں یہ معراج کیا ہے، معراج کسے کہتے ہیں؟ جب معراج کی بات ہوگی تو پیغمبر کی معراج ضرور ذہن میں آئے گی۔ پیغمبر عالم معراج پر گئے، مومن کی معراج نماز، نماز کی معراج سجدہ، مومن کی معراج نماز، نماز کی معراج سجدہ۔ سجدے کی معراج کیا ہے؟ سجدے کی معراج یہ ہے کہ حسین آ جائیں۔ اگر پشت نبی پر آ جائیں تو نبی کے سجدے کی معراج، مومن کے خیالوں میں آ جائیں تو مومن کے سجدے کی معراج۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اور فرمایا آپ نے معراج، اب پیغمبر معراج پر جا رہے ہیں۔ پھر کتاب کا نام بتا دوں، کتاب کا نام ہے اسرار معراج، تحریر کرنے والے علامہ مجلسی علیہ الرحمہ۔ یہ واقعہ اس میں نظم ہے۔ پیغمبر معراج پر جا رہے ہیں، معراج پر پہنچے، منزل مقصود پر آ گئے، آواز قدرت آئی میرے حبیب سفر معراج میں کوئی واقعہ پیش آیا؟ کہا ہاں۔ کیا پیش آیا؟ جب پیغمبر معراج پر جا رہے تھے دائیں جانب سے آواز آئی تھی، پیغمبر نے نہیں دیکھا تھا، بائیں جانب سے بھی آواز آئی تھی، پیغمبر نے نہیں دیکھا تھا۔ شاید کوئی یہ سوال کرے کہ یہ آواز دے کون رہا تھا؟ ہوتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں جستجو ہوتی ہے سوال کرنے کی، چاہے وہ اس معنوں میں ہو کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، چاہے اس معنوں میں سوال پیدا کریں کہ ہم انہیں نیچا دکھا سکیں کہ بھئی کس نے آواز دی، کہاں سے آواز آئی۔
یہ ایک پتھر تھا جو ہزاروں برس سے جہنم کے قریب تھا. تو جہنم کی جو تپش تھی اس کو یہ کسب کرتا رہا، اور اس کا کام ہی یہ تھا جب کوئی خاصان خدا آئے تو اسے اپنی طرف مرعوب کر کے راہ حق سے منحرف کر دیا جائے. تو حسب دستور جیسا یہ کرتا تھا. پھر اس نے وہی کیا، پیغمبر کو اپنی طرف مرعوب کرنے کی کوشش کی. پیغمبر نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا. ذہن میں رہے نماز مومن کی معراج ہے، معراج کی بات چل رہی، نماز مومن کی معراج ہے، پیغمبر کی معراج کی گفتگو چل رہی ہے. پیغمبر سے اللہ نے کہا میرے حبیب واقعہ کوئی پیش آیا؟ ہاں پروردگار کیا ہوا؟ کہ جب میں آ رہا تھا دائیں جانب سے آواز آئی، کہ دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا. کہ نہیں دیکھا. آواز قدرت آئی میرے حبیب اگر دیکھ لیتے تمہاری امت مشرک ہو جاتی. پھر کہ تھوڑی دور چلا تھا بائیں جانب سے آواز آئی، کہ دیکھا؟ کہ نہیں دیکھا. کہ اچھا کیا، اگر دیکھ لیتے تمہاری امت یہودی ہو جاتی. غور کیا آپ نے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اگر معراج کا سفر کرتے ہوئے تم نے دائیں دیکھا ہوتا تو امت مشرک ہو جاتی، بائیں دیکھا ہوتا امت یہودی ہو جاتی. تو یہ تو طے ہو گیا نا کہ اگر معراج پیغمبر کی بھی ہو تو دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا. جب پیغمبر کی معراج میں دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا تو پھر مومن کی معراج میں دائیں بائیں کیسے دیکھا جائے گا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. غور فرمایا آپ نے؟ یہ تو معراج کا پہلا نقطہ. دوسرا رخ کیا ہے اس کا؟ جب پیغمبر پہنچے تو پیغمبر سے پہلے وہاں علی موجود تھے نا؟ علی وہاں پیغمبر سے پہلے علی موجود تھے. علی نے ہی میزبانی کی. اللہ نے علی کے انداز میں، علی کے لہجے میں گفتگو کی اور یہ سوال بھی کیا میرے حبیب تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں نے علی کا لب و لہجہ کیوں استعمال کیا؟ سرکار نے کہا پروردگار تو بیان فرما کہ میں نے پوری دنیا کا جائزہ لیا، تمہارے گوشہ دل کا جائزہ لیا. تمہارے گوشہ دل میں جدھر دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، ہر طرف علی ہی علی تھا. جب میں نے دیکھ لیا تمہارے گوشہ دل میں علی کے سوا کچھ بھی نہیں تو میں نے محبوب جانا کہ ایک پل کے لیے بھی تم کو علی سے دور نہ کیا جائے. اور علی کی آواز میں، علی کے انداز میں گفتگو کی. علی موجود معراج پیغمبر میں. یعنی معراج کا ایک فلسفہ یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ معراج ہوتی ہی تب ہے جب معراج میں علی موجود ہو. جب تک علی کی محبت نہ ہو معراج نہیں ہوتی. تو مسلمانوں سے کہنا چاہ رہا ہوں، بلکہ سب سے کہنا چاہ رہا ہوں جو نماز پڑھتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ نماز معراج بنے تو پہلے علی کی محبت دل میں بساؤ. جب تک علی کی محبت نہیں ہوگی نماز معراج نہیں پا سکے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. معراج ہے مومن کی، اللہ سے قریب کرتی ہے نماز، پردے اٹھاتی ہے، راز افشا کر دیتی ہے. اور نماز شب کے لیے تو معصوم کا حکم ہے کہ جو نماز شب پڑھتا ہے وہ ہمارے اسرار کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. اور نماز شب پڑھنے والا انسان اگر کہے کہ میں بھوکا ہوں تو وہ جھوٹا ہے. نماز شب پڑھنے والا انسان بھوکا رہ ہی نہیں سکتا. دعویٰ کیا امام نے، یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے. نماز کی گفتگو چل رہی، بس منزل کی طرف آ رہا ہوں، بات تمام کر رہا ہوں. پھر کتاب کا نام بتا رہا ہوں. کتاب کا نام ہے روح الحیات، علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی یہ بھی کتاب ہے. اب عبادت جو ہے ہم کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عبادت کیوں، عبادت کیوں. کسی سے پوچھئے عبادت کیوں، جواب ملے گا. کیا جواب ملے گا؟ کہ صاحب جنت ملے گی، نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. ارے اللہ تمہاری نماز کا محتاج ہے. اگر جنت اور جہنم کا فیصلہ نماز پر ہی ہے تو پھر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں. سورہ ماؤن پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وائے ہو
جہنم کا نچلا ترین طبقہ ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز بھول گئے. نمازی ہیں اس کے بعد بھی جہنم میں جا رہے ہیں اور نماز بھی بھول گئے. یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نمازی ہیں بھی اور نماز بھول بھی گئے. یہ کیا فلسفہ ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ اب بھائی اگر آیت کی تفسیر آپ عام انسان سے پوچھیں گے تو یہی گمراہی ہوگی. آیت کی تفسیر اس سے پوچھئے جو اللہ کی زبان ہے, جو وارث قرآن ہے. امام سے پوچھا کہ مولا یہ ماجرا کیا ہے کہ نمازی بھی ہیں اس کے بعد بھی جہنم میں جائیں گے؟ امام نے فرمایا جس نماز کو بھلانے کی بات ہو رہی ہے تم کیا سمجھتے ہو اس سے؟ کہ مولا یہی نماز. کہ اگر یہی نماز ہے تو پھر نمازی کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ کہ پھر مولا ہے کون سی نماز؟ کہ الصلاۃ فی کتاب اللہ یا ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ کی کتاب میں صلاۃ سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے. یعنی نماز پڑھنے کے باوجود نمازی ہون. بھائی اللہ نمازی مان رہا ہے, جس کو اللہ نمازی مان رہا ہے وہ مکمل نمازی ہوگا, تبھی اللہ نمازی مان رہا ہے. نمازی اللہ کے نزدیک ہونے کے باوجود بھی اگر علی کی ولایت بھول جائے تو اللہ نماز سمیت جہنم میں ڈال دیتا ہے. علی کی ولایت نہ ہو. آئیے ان القرآن یفسر بعضهم علی بعض, قرآن کی بعض آیتیں بعض پر تفسیر کرتی ہیں. آگے بڑھ جاتے ہیں ہم اسی آیت پہ. پڑھیے سورہ مدثر, اس میں کیا کہہ رہا اللہ؟ کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. سبحان اللہ. ترجمہ سنیے. کل نفس بما کسبت رہینہ. روز محشر جب ہر انسان جکڑا ہوا ہوگا, بندھا ہوا ہوگا, سب جکڑے ہوں گے, سب بندھے ہوں گے, الا اصحاب الیمین, سوائے اصحاب یمین کے. اب ترجمہ آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا داہنی طرف والوں کے. اچھا اصحاب رسول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول کے صحابی, رسول والے. تو اصحاب یمین, یمین والے. اب علم العادات کے علماء نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا کہ یمین سے مراد ہے کون؟ سب بندے ہوں گے, صرف وہی آزاد ہوں گے جو یمین والے ہیں. اب یہ یمین کون ہے؟ میں بتاؤں گا آپ کو عدد, کاؤنٹ آپ کریں گے. یہ کے 10, میم کے 40, پھر یہ کے 10, نون کے 50. کتنے ہوئے؟ 110. شاباش. یمین کے عدد ہیں 110. اللہ نے یمین میں 110 کا عدد پوشیدہ رکھ کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ روز محشر سب بندے ہوں گے سوائے علی والوں کے. سب بندے ہوں گے سوائے علی والوں کے. جو علی والا ہوگا وہ آزاد رہے گا. اب علی والے ہوں گے کہاں؟ پھر قرآن کی آیت اسی سورے میں, فی جناتن. جنات جنت کی جمع ہے, وہ جنت میں نہیں ہوں گے, جنتوں میں ہوں گے. ان کے لیے جنتیں ہوں گی. جو علی والے ہوں گے ان کے لیے جنتیں ہوں گی. اچھا یہ ہمیں کیسے معلوم چلے کہ علی والوں کے پاس جنتیں ہوتی؟ اگر کسی فرد کے پاس ایک سے زائد مکان ہے تو ممکن ہے کہ وہ بیچے. اور اگر کسی کے پاس ایک ہی مکان ہوگا اور ہم کہ بھائی بیچ دو, کہے گا اگر ہم بیچ دیں گے ہم کہاں رہیں گے؟ اگر وہ بیچے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے رہنے کے لیے ایک مکان اور ہونا چاہیے. تو اب علی والوں کے پاس ہوتی ہیں جنتیں. یہ پتہ کیسے چلے؟ کہ پریشان ہونے کی بات نہیں, بغداد کی گلیوں میں چلے جانا, بہلول زمین پہ جنت بنا کے بیچ کے بتائے گا. ایک سے زیادہ تھی تو بیچ رہا ہوں. علی والوں کے پاس جنتیں ہوتی ہیں. پھر یہ کیا سوال کریں گے؟ یسألونک عن المجرمین. ان سے پوچھیں گے جو جکڑے ہوئے ہوں گے, بندھے ہوئے ہوں گے, کیا ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں کون سی شے لے کے آئی, کیوں جہنم گئے؟ قالوا لم نک من المصلین.
وہ جواب دیں گے ہم صلاۃ والے نہ تھے. میں نے ترجمہ یہ نہیں کیا کہ ہم نمازی نہیں تھے، اس لیے کہ پہلی آیت میں نمازی جہنم جا رہے ہیں. وہ جہنم کیسے جا رہے ہیں؟ ہم صلاۃ والے نہ تھے. اور یہ بات بھی طے ہو گئی کہ صلاۃ سے مراد علی کی ولایت ہے. گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم علی والے نہ تھے، اس لیے ہماری نمازیں کام نہ آئیں، اس لیے ہم جہنم میں. سورہ نوا کی آیت پڑھیے، یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، میں تراب ہوتا. روز محشر یہ آواز آئے گی، اے کاش کہ میں مٹی ہوتا، تراب ہوتا. امام سے پوچھا گیا مولا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا وہ افسوس ظاہر کر رہا ہے. کس چیز کا مولا؟ کہا وہ جو یہ کہہ رہا ہے نا کاش میں تراب ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، میرے دادا علی کا لقب ہے ابو تراب. وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کاش میں نے علی کی ولایت مانی ہوتی، کاش میں علی والا ہوتا. اگر علی والا ہوتا تو آج مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا، مجھے جہنم میں نہیں جلنا پڑتا. اب جو میں نے کتاب کا حوالہ دیا وہیں سے بات تمام کر رہا ہوں. یہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. تو ہر شخص کے ذہن میں ہے کہ ہم نماز پڑھیں جنت ملے گی، نہیں پڑھیں گے جہنم ملے گی. امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام نے فرمایا الہی لا عبدتک طمعا للجنہ ولا عبدتک خوفا من النار. امیر کائنات فرما رہے ہیں پروردگار علی تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، ولا خوفا من النار، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا، بل وجدتک مستحقا للعبادہ، بلکہ علی نے تجھے عبادت کا مستحق پایا. یعنی امام کا یہ فرمان یہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ کی عبادت نہ جنت کی طلب میں ہو نہ جہنم کے خوف میں ہو، بلکہ عبادت اس لیے ہو کہ وہ لائق عبادت ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی عبادت جنت کی لالچ میں کی اس کی عبادت تاجروں والی، اس نے اپنی عبادت بیچ دی. جس نے جہنم کے خوف سے کی اس کی عبادت غلاموں والی، قیدی بنا لی، غلام ہو گئے، قید ہو گئے. جس نے ان دو چیزوں سے بے نیاز ہو کے اسے لائق عبادت جان کے عبادت کی، اس نے آزاد عبادت کی. یہ جملے آزاد عبادت کی، تاجروں کی عبادت، قیدیوں کی عبادت، آزاد عبادت. عبادت کہیں قید ہے کہیں آزاد ہے. اب یہ پتہ کیسے چلے کہ کہاں عبادت قید ہے اور کہاں عبادت آزاد ہے، کہاں قیدیوں والی عبادت ہے کہاں آزاد والی عبادت ہے؟ کہ یہ کوئی بڑا مشکل کام تھوڑی ہے. کسی بچے سے بھی پوچھ لیجئے آپ قیدی کیسا ہوتا ہے، آزاد کیسا ہوتا ہے، بچہ بتا دے گا. بھائی قیدی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، آزاد وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. تو کلیہ ہے کہ قیدیوں کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں، آزاد کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ عبادت کہاں قید ہے اور کہاں آزاد ہے تو کچھ مت دیکھیے، بس یہ دیکھ لیجئے ہاتھ کہاں بندھے ہیں کہاں آزاد ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. عبادت عبادت عبادت. قرآن کی آیتیں سنائی جائیں گے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے جن نے اس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. تبلیغی جماعتیں نکل جاتی ہیں، بھائی اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. یہ عبادت ہے کیا؟ کیا ہے عبادت؟ پھر اگر آپ غور کیجئے اس لفظ عبادت پر تو عبادت میں لفظ غور کیجئے، عین بے الف دال تے، 5 حرف ہیں. یعنی عبادت جڑی ہوئی ہے پنجتن سے. اور اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ عبادت میں ایک لفظ ہے جسے ہم کہتے ہیں حرف با، بے. عبادت میں ہے بے.
اور سب کو پتا ہے کہ امیر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جو 313 کتابوں کی حقیقت ہے وہ قرآن میں موجود ہے، جو قرآن میں ہے وہ یاسین میں ہے، جو یاسین میں ہے وہ حمد میں ہے، جو حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے، اور وہ بے کے نیچے کا نقطہ میں علی ہوں، وہ بے کے نیچے کا نقطہ میں علی ہوں۔ تو اب یہ بے کی حقیقت ہے علی، عبادت میں ہے بے۔ اب ذرا بے کو ہٹاؤ اور پڑھ کے دکھاؤ، کیا بنے گا؟ عادت۔ عبادت سے اگر بے کو نکال دیا جائے تو بنتی ہے عادت۔ بے کی حقیقت کا نام ہے علی، یعنی اگر عبادت سے علی کو جدا کیا جائے تو عبادت نہیں، عادت ہے۔ اگر عشق علی ہٹا دیا جائے، اگر محبت علی ہٹا دیا جائے، اگر علی کی محبت نکال دی جائے، علی کی ولایت، علی کا عشق، علی کی الفت جدا ہو جائے تو پھر عبادت نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے، اور عادت تو پھر عادت ہے، عادت کا کوئی اجر ہے نہیں۔ اب کسی کے نصیب میں عادت ہے، کسی کے نصیب میں عبادت ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مولا کے چاہنے والے ہیں، جو علی والے ہیں، یہ تو ہماری غلطی ہے کہ ہم خود کہتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ جو علی کا چاہنے والا وہ نماز نہ پڑھے۔ یہ تو ہم بیوقوفی کرتے ہیں، الزام لگا دیتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی، جبکہ امام فرما رہے ہیں کہ اگر اتنی دیر کے لیے جدا ہو جاؤ کہ جتنی دیر میں نماز ادا ہو سکتی ہے، پھر دوبارہ ملاقات ہو، تو اس پر تم یہ نہیں کہہ سکتے، الزام نہیں لگا سکتے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ نماز ان سے جدا نہیں ہے، نماز سے جدا نہیں، ممکن ہی نہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے، ان سے نماز جدا نہیں، یہ نماز سے جدا نہیں۔ امیر کائنات کو دیکھیے، امام حسین کو دیکھیے، کسی کو بھی دیکھ لیجئے آپ، نماز کسی بھی حال میں رہے نے ترک نہیں کی، چھوڑا نہیں۔ حسین اگر وقت آخر بھی ہو، گلے پر خنجر بھی ہو، تب بھی جبین سجدے میں ہوتی ہے۔ علی جیسا بے نیاز اللہ کا ولی، وہ بھی سجدے میں ہی اپنی قربانی پیش کرتا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس حال ثواب کی مجلس ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، لہٰذا مصیبت تو امیر کائنات کی بیان کرنا میرا دل چاہ رہا ہے کہ انہیں کی مصیبت بیان کی جائے۔ یتیم دنیا میں بہت ہوتے ہیں، کسی کی ماں مر جاتی ہے، کسی کا باپ مر جاتا ہے، یتیم ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کا باپ علی تو نہیں ہے نا، کسی کی ماں زہرا تو نہیں ہے نا، کوئی ایسے تو یتیم نہیں ہوا جیسے حسنین ہوئے، کسی کی ماں کا پہلو تو نہیں توڑا گیا نا، کسی کی ماں کے پہلو پر جلتا ہوا دروازہ تو نہیں گرایا گیا، کسی کے باپ کو سجدے میں زخم تو نہیں لگایا گیا۔ ارباب اعضاء، جو یہ رمضان آیا ہے نا، 40ویں ہجری کا رمضان، میرے مولا اس میں خطبے دیا کرتے تھے، چاہنے والے رونے لگتے تھے۔ مولا کہتے تھے یہی وہ مہینہ ہے جس میں علی کی داڑھی خون سے خضاب کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آئی شب ضربت، علی نماز کے لیے نکلے، میں مختصر کر رہا ہوں، علی نماز کے لیے نکلے، مسجد میں آئے، گلدستہ اذان پہ گئے، اذان کہی، خود اپنے قاتل کو بیدار کیا، جس کام کے لیے آیا ہے وہ کام انجام دے، یہ کہہ کے علی مصلی پہ گئے، نماز پڑھنا شروع کی۔ روایت وہی ہوتی ہے، داستان درد وہی ہے، بس یاد دہانی کی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی غربت جب جب بیان کی جاتی ہے دل پارا پارا ہونے لگتا ہے۔ علی سجدے سے سر اٹھا رہے تھے، ابن ملجم ملعون نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار علی کے سر پر ماری۔ سر کتنی تیزی سے اٹھ رہا تھا، تلوار چلی، علی کے سر پر لگی تلوار سر میں اتر گئی، علی واپس گر پڑے، زمین پر تڑپنے لگے، خاک مسجد اٹھا کے ڈالنے لگے، زخم پر ڈالتے جاتے ہیں، زبان پہ ایک ہی جملہ ہے
फुस्तो व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम अली कामयाब हो गया, अली कामयाब हो गया। रवायत में मौजूद है कि इमाम हसन हुसैन आए, इमाम हसन ने नमाज़ पढ़ाई, उसके बाद मौला अली को एक चादर में लपेटा गया, घर की तरफ लेके चले, जिसे हम गिलीम वाला ताबूत कहते हैं। इसी मंजर की तासी में ये ताबूत निकलता है। घर के करीब पहुँचे, मेरे मौला ने हसन से कहा, मेरे लाल, चाहने वालों से कहो वापस चले जाएं, इनका शुक्रिया ये यहाँ तक आए। क्यों बाबा? मेरी बेटियों को ये खबर मिल चुकी है कि मैं ज़ख्मी हो चुका हूँ, मेरी बेटियां रो रही हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आवाज़ नामहरमों के कानों तक जाए। मैं कहूँगा, या अली, इसी कूफे में आज आपको इतना ख्याल है कि आपकी बेटियों की आवाज़ें नामहरम न सुने। मौला कल यही कूफा होगा, आपकी बेटियां होगी, सर पे चादर न होगी, तमाशाइयों का मजमा होगा। आज हुक्म अल्लाह, खुदा कोई गम न दे। खूब गिरिया कर रहे हैं आप, रोने में तकल्लुफ न कीजिएगा, कोताही न कीजिएगा, इसलिए कि हम न रोएंगे तो कौन रोएगा। हमेशा वो गिरिया करते हैं, वो रोते हैं जिनके घर उजड़ जाते हैं, कभी वो नहीं रोते जो घरों को उजाड़ देते हैं। रवायत बताती है कि मेरे मौला अली ज़ख्मी हो गए, आ गए, ज़ख्मी हैं। एक दिन मेरे मौला ने पैगाम पहुंचाया, चाहने वालों से कहा कि आज अपनी औरतों को भेज देना। औरतें आ गईं, पर्दा लगा हुआ है। मौला किस लिए बुलाया है खादिमाओं को? कहा इंतज़ार करो, बहुत रोएंगे आप। आवाज़ दी, ज़ैनब। जी बाबा। कहा ज़रा अली को चल के दिखाओ बेटी, चिराग जल रहा है। कहा बाबा मुझे शर्म आती है कि मैं आपके सामने चलूं। अल्लाह अकबर। अली ने चिराग की लौ कम कर दी। कहा मेरी बेटी अब चल के दिखाओ। थोड़ी दूर चली ज़ैनब, औरतों से कहा ज़ैनब को देखती रहो। ज़ैनब अब ज़रा चादर हटा दो सर से। ज़ैनब ने चादर हटाई। ज़ैनब सर के बालों को बिखेर दो। ज़ैनब ने सर के बाल बिखेर दिए। बीबियों ने रो के आवाज़ दी, मौला ये क्या कर रहे हैं आप? अली ने कहा, कूफे की औरतों, मेरी बेटी को इस हाल में देख लो। कल जब ज़ैनब इस आलम में आए तो इसे पहचान लेना, पहचानने से इनकार न कर देना। बस तमाम हो गई मजलिस। लीजिए अरबाब अज़ा, मेरा मौला ज़ख्मी है। तबीब आए, जर्रा आए, देखा ज़ख्म बड़ा गहरा था। मेरे मौला की दाढ़ी मेरे मौला के लहू से खिजाब थी। मेरा दिल कहता है जब मेरे मौला की दाढ़ी मेरे मौला के लहू से खिजाब हुई होगी और फिर हुसैन के चेहरे पर नज़र पड़ी होगी तो मंजर नज़र में ज़रूर आया होगा, ए हुसैन मेरी रीश मुबारक तो मेरे खून से खिजाब हुई, लेकिन तेरी दाढ़ी तेरे असगर के लहू से खिजाब की जाएगी। जर्रा आया, उसने बताया मौला कुछ लम्हों के मेहमान हैं। लीजिए अरबाब अज़ा, वो दिन भी आया कि मेरा मौला यतीमों का सहारा, यतीमों का पालने वाला इस दुनिया से चला गया। बस मैंने मजलिस तमाम कर दी, इस दुनिया से चला गया। लीजिए जनाजा तैयार हुआ, आवाज़ दी, मुझे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, वसीयत जो मौला ने की मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बस ये मंजर मुलाहजा कर लीजिए, इंशाअल्लाह बहुत रोएंगे आप। जनाजा तैयार हुआ, आवाज़ दी, आओ सब जियारत करो, अपने बाबा का आखिरी दीदार करो। इमाम हसन घर के जिम्मेदार बने हुए हैं, सब आके दीदार कर रहे हैं, सब आके दीदार कर रहे हैं। ज़ैनब आई, ज़ैनब ने रो के कहा मेरे भैया हसन एक बार मेरे बाबा के चेहरे से कफन
ہٹا دو، اپنے بابا کو ایک بار دیکھ لو، اللہ جانے پھر بابا کو کب دیکھ پاؤں گی۔ بس یہ کہنا تھا۔ حسن نے کفن ہٹایا، زینب قدموں سے لپٹ گئی۔ اے بابا، زینب کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے بابا، اب زینب کیسے زندہ رہے گی؟ ممکن ہے علی نے آواز دی ہو، اے زینب پریشان نہ ہونا، شام غریبا تیرا بابا تجھ سے ملنے آئے گا۔ یہی وجہ تھی شام غریبا جب زینب پہرا دے رہی تھی، علی آ گئے، سینے سے لگا لیا، اے بیٹی تیرا بابا آ گیا ہے، اب تو پریشان نہ ہونا، اے بیٹی تیرا بابا تیرے ساتھ ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أيها منقلب ينقلبون، اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابع له ولا ذلك، اللهم لنا الإصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت لقتله، اللهم لنهم جميعا، اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، اللهم اجعلنا من الباكين بمصاب الحسين، اللهم اكتبنا من زوار الحسین، احسن اللہ لک العزاء فی عزاء الحسین۔ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد قاسم ابن مرحوم سید علی صاحب کی روح کو ایصال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔